अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? अगर आप सोशल मीडिया सार्फिन हैं, तो पिछले 2-3 दिनों से आपने सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी होंगी और हर तीसरी पोस्ट तकरीबन इसी तरह की है, वीडियो की फॉर्म में या आप वैसे कमेंट्स बॉक्स देखें, किसी भी तरह की पोस्ट देखें आप, तो उसमें एक ही बात का ज़िक्र हो रहा है, वो है एक 60 साला आदमी की शादी। किससे? एक जवान लड़की से। तो उस पे स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट हैं। कोई उस शादी को बैक कर रहा है, सेकंड कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ठीक ही है और कुछ कह रहे हैं कि गलत की है। हकीम साहब की उम्र, जिनका नाम बाबर हकीम है, ज़्यादा थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। तो दूसरा कह रहा था कि उन्होंने निकाह किया है, कोई नाजायज़ काम नहीं किया। तो मैं अपना ओपिनियन इस मामले में रखना चाह रहा हूँ और उन दोनों की शादी के अलावा बात करना चाह रहा हूँ कि क्या शादी अनइवन है, यानी कि इनकम्पैटिबल है या हो सकती है, और शादी के लिए हमें किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में हम यही बात करेंगे। पहले देखें कि शादी करके हकीम साहब ने गलत किया है या सही किया है। इसमें दोनों की पोजीशन देख लेते हैं हम, आदमी की और औरत की। अगर औरत की बात करें तो हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है और ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त जो रेशो है वो अनमैरिड वुमेन की अबव 35 एज 10 मिलियन से ज़्यादा औरतें अनमैरिड हैं। ठीक है, एक ये याद रखना अपने पॉइंट। तो अनमैरिड क्यों हैं? मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, उसकी वजह से अनमैरिड है। लेकिन अगर कोई शादी कर रही है या किसी की शादी हो रही है, तो इन दिस केस इट्स अ गुड थिंग कि हो रही है। आगे दूसरी बात कि जिस खतून से हकीम साहब की शादी हुई है, वो ऑलरेडी तलाक याफ्ता है। इनकी बात नहीं, और भी हमारी जो सोसाइटीज़ में, पाकिस्तानी सोसाइटी में औरतें होती हैं जो तलाक याफ्ता होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितनी परसेंट लोग हैं अनमैरिड, स्पेशली आदमी या लड़के जो किसी तलाक याफ्ता लड़की से, औरत से शादी कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जिनकी अपनी पहली शादी हो। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी है, एक लड़का है 25, 27, 28 साल का, 30 साल का, क्या वो एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा? उनके लिए ज़्यादा मौजू जो हमारी सोसाइटी में चीज़ समझी जाती है, ऐसी लड़की के लिए वो ऑलरेडी मैरिड इंसान होता है, आदमी होता है, वो उसको ऑप्ट किया जाता है। तीसरी बात होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। हमारी पाकिस्तानी औरत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके पास कितनी है, वी ऑल नो कि किस तरह इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का शिकार हैं मोस्टली वीमेन। तो डिपेंडेंट होती हैं, शादी से पहले डिपेंडेंट होती हैं अपने घर वालों पे, फादर पे, ब्रदर्स पे, और उसके बाद उनको आगे चल के किसी सहारे की ज़रूरत होती है, लाइक हस्बैंड की फॉर्म में। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक फैक्टर है कि उनको चाहिए होता है, कोई सहारा चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। होना तो ऐसे चाहिए कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सोसाइटी को लो करना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में चूंकि ऐसा नहीं होता और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे किसी अलहदा वीडियो में बात करेंगे। तो
پھر اگر جس عورت کے پاس یا جو عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اکیلے زندگی گزار نہیں سکتی. تو یہ تیسرا فیکٹر تھا. اب اگر ہم آدمیوں کی بات کریں، اس مخصوص حکیم صاحب کی بات کریں یا اوورال آدمیوں کی بات کریں، تو انہوں نے کیوں شادی کی؟ اگر وہ دیکھیں ریلیجس فیکٹر دیکھیں تو کیا آپ کا ریلیجن الو کرتا ہے؟ اسلامک ریلیجن اگر اس کے کنٹیکس میں دیکھیں تو لو کرتا ہے. جی ہاں کرتا ہے وہ. تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ انہوں نے شادی کر لی. ان کی فائنینشیل کنڈیشن ہے کہ وہ کسی ایک سے زیادہ پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اگر چل سکتے ہیں، اگر ان کی وہ سچویشن ہے، وہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، تو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے کہ انہوں نے شادی کر لی. ہاں تیسری بات جو ہے کہ وہ انصاف کر سکیں گے اپنی وائف کے ساتھ. اگر تو وہ سمجھتے ہیں اور اوورال جو مرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو حکیم صاحب پہلے سے شادی شدہ ہیں، کوئی بھی آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اگر اس کے جو فرسٹ اسپاؤز ہے یا پہلے اسپاؤز ہیں، اگر تو وہ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں اس ڈیسیجن کو، تو انسان کر سکتا ہے. بٹ اگر ان کے آپ سے اختلافات ہیں، آپ سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، تو پھر کرنا تھوڑا یعنی کہ نامناسب ہوگا. تو یہ فیکٹر تھے. اب ان سب فیکٹرز کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شادی حکیم صاحب نے کی ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انہوں نے اچھے طریقے سے کی ہے. اب دیکھیں جو اگلا جو مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک دوسرے میں ہونے چاہیے، جو پارٹنرز میں ہونے چاہیے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے irrespective آف ایج. تو پہلی جو ضرورت ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، فیکٹر کو دیکھنا چاہیے پہلے کو، دیٹ از فزیکل فیکٹر. کہ اگر آپ ہیلدی ہیں، ہسبینڈ وائف جو ایک بانڈ میں بندھنے جا رہے ہیں، بانڈ بننا جا رہا ہے، اگر تو both are healthy, physically fit, internally and externally, and they can carry each other in a better form, تو وہ سکون سے جائیں، وہ سکون سے کریں، اور کرنا بھی چاہیے. اگر دیکھیں ڈیو ٹو ایج فیکٹر، اگر آپ فزیکلی ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بیک آف کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کی اپنے پارٹنر کی زندگی خراب کریں. تو ایسا کرنا نامناسب ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا جو فیکٹر ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی فیکٹر دیکھنے والا ہے، اگر ایک ذی شعور انسان کو دیکھنا چاہیے تو یہ فیکٹر دیکھنا چاہیے، وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹر. اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے، آپ کی سوچ مل رہی ہے، آپ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں فار لائف لانگ، اگر آپ کی عادات، آپ کی جو زندگی گزارنے کے اصول، پرنسپلز، آئیڈیالوجیز مل رہی ہیں، تو آپ سے بہتر کوئی بانڈ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایج کسی کم ہے یا زیادہ کوئی فیکٹ نہیں رکھتا. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ نیو بوٹل میں اولڈ وائن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ لائک اس ایگزامپل سے ہم بات کریں کہ مے بی اگر عورت کی ایج ہمیں کم نظر آ رہی ہے، کم بتائی جا رہی ہے، کم ہے، تو وہ سائیکولوجیکلی اس کی ایج زیادہ ایسا ہوتا ہے، پاسبلٹی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اس کی کمپیٹیبلٹی حکیم صاحب کے ساتھ یا کسی بھی عورت کی اپنی ایج سے زیادہ جو ایجڈ انسان ہے، آدمی، اس کے ساتھ بن سکتی ہے.
تو ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہوتا. جب آپ سائیکلوجیکلی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا کمپلائنس ہو جاتا ہے، سائیکلوجیکلی آپ ایک دوسرے کو میٹ اپ کرتے ہو، تو پھر کوئی ایسا ایج کا اسپیکٹ وہ کام نہیں آتا، اور نہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے وہ ہے فائنینشیل فیکٹر، کہ اکنامکلی جو آدمی اسپیشلی پیٹریکل سوسائٹی میں اور پاکستانی سوسائٹی میں اس کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. ایج تو ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو، آپ جو آپ کی زندگی میں انسان آ رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک ویل آف ذریعے سے طریقے سے اس کو کیری کر سکتے ہو، اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہو، تو پھر ایج کا کوئی فیکٹر نہیں رہ جاتا. پھر یہی میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرو، اس کے لیے ایک ڈو نیس بن جاؤ. تو تین یہ جو فیکٹر ہیں، فزیکل فیکٹر، سائیکلوجیکل فیکٹر، فائنینشیل فیکٹر، یہ ارسپیکٹو آف ایج میٹر کرتے ہیں. اور کسی بھی بانڈ میں بندھنے سے پہلے یہ دیکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. ایج جو ہے وہ دوسری چیز رہ جاتی ہے، وہ پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے. یہ تین چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور مزے کی بات کہ یہ تین چیزوں کا ملنا ہی جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے پیار کو. دیٹ از لو. یہی پیار ہے. اگر آپ فزیکلی کمپیٹیبل ہیں، اگر آپ سائیکلوجیکل کمپیٹیبل ہیں، اگر آپ فائنینشلی کمپیٹیبلٹی یا آپ ضرورتیں پوری کر سکتے ہو ایک دوسرے کی، تو دیٹ از کالڈ لو. دیٹس اٹ. آج کی ویڈیو میں یہی. آئی ہوپ کہ اب آپ حکیم صاحب کو یا کسی بھی ایسی شادی کو مذاق نہیں کریں گے، اس پر مینس نہیں بنائیں گے جو بظاہر آپ کو ایسے لگ رہی ہو کہ یہ ان ایون میرج ہے، اس میں ایج کا کافی زیادہ گیپ ہے. تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. آئی ہوپ کہ اب آپ دیکھو گے نیکسٹ کبھی بھی کوئی ایسی شادی آپ کے سامنے آئے. ویسے تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا کی زینت بن جائے اور آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سوچو گے کہ فیکٹر کون کون سے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی شادی کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.